بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا تو منصف اور عادل، پر اس میں ایک عادت بد تھی۔ اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ بہت ناز و نغم اور لاڈ و پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بیچتی رہے گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تما دیے۔ بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نغم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کی گئی۔ بادشاہ اپنی بدعادتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالی۔ خوبصورت تھی ہی، اس لیے جوان ہوتی ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دونس دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔
شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتہ تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہی چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائے یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتی ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی، آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے، آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پہ چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوش کر کے چپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آگے اس سے درخت کے نیچے ٹہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی ہیئت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، جو بھی ہو، اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم اپنے نیچے بچے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچے کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، آندھا کیا چاہے تو 2 آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھری، وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔
بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بچا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیں، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنے شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کسی کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ و سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاں و جلال اور تمطراق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کی ضرورت کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنی وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا گیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تک کہ سارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کوڑ تھا، اسے نیند نہیں آ رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی جان چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی۔ دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر،
تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی۔ نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے۔ مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچی کے سر کی قسم اس طرح مت کرو، اسے اللہ رسول کے واسطے دی، قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے۔ میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں۔ مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنی وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچی۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استادہ کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جم غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور استادہ کرواؤ۔ لیکن بد کردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی استادہ کروا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنی پوری ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ اس معصوم کی سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ اور نکل جا یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والا تو مجھے موقع دے، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی اور آخر کار تک ہار کر ایک بڑے جھاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔
ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ یہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔